ترکی میں سائنسدانوں نے زمین کو کھود کر ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے ان کے ذہنوں میں شکوک کو جنم دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین پر موجود حکمران نسل یعنی کہ انسان سب سے زیادہ ذہین نہیں ہے، اس کے بجائے اس کرۂ ارض پر ہزاروں سال پہلے ایک جدید معاشرے کا وجود تھا۔ جب ان کا خاتمہ ہوا تو وہ ہمارے لیے ایسے شواہد چھوڑ گئے جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو وہ اس بار انسانوں کے ہاتھوں زمین کو مکمل تباہی سے بچا سکتا ہے۔ وہ ڈھانچے کیا تھے، ان پر کیا لکھا تھا اور ثبوت کے یہ ٹکڑے کیا اشارے کرتے ہیں اور کون سی تباہی آنے والی ہے، یہ سب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیلات جاننے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ترکی میں ہم نے جو جگہ کھودی ہے اس نے ہمیں دو اہم ثبوت فراہم کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہماری سائنسی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کتنے ترقی یافتہ تھے۔ ہماری سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان قدیم تھے اور کھانے کے لیے شکار کرتے تھے، بے مقصد گھومتے تھے۔ تاہم اگر ایک جدید معاشرہ ہزاروں سال پہلے موجود تھا تو یہ ہمارے وجود پر سوال اٹھاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، پھر بھی ان کے نقطہ نظر کو تلاش کرنا دلچسپ ہوگا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے بارے میں اس کے اوپر کیا لکھا تھا۔ 1994 میں ترکی کے ایک صوبے میں ایک چرواہا اپنی بکریاں ایک پہاڑ پر چرا رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب ڈھانچہ دیکھا۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے ایک چونکا دینے والی دریافت کی۔ اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار صاف کرنے کے بعد اس نے اس پر کچھ لکھا ہوا دیکھا جسے وہ پہلے سمجھ نہ سکا۔ اس نے اسے سمجھنے کی کوشش کی لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا یہ کسی بڑے ڈھانچے کا حصہ ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے مقامی عجائب گھر گیا، وہاں ان کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے ڈھانچے کا حصہ ہے۔ چنانچہ وہ جلدی سے مقامی عجائب گھر گیا، وہاں ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ پھر ترکی کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس جگہ پر اپنی کھدائی شروع کر دی۔ وہ بڑے بڑے پتھر ڈھونڈتے ہیں، پرجوش ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان ڈھانچوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ایک دن جرمن ماہر آثار قدیمہ کچھ کھولتا ہے اور اسے کچھ ملتا ہے، وہ ترکی کے محکمہ آثار قدیمہ کے ذہنوں کو اڑا دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آگے کیا ہوا، آئیے ٹائم لائن کو سمجھتے ہیں۔ یہ جگہ پہلی بار 1963 میں دریافت ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن بات چیت بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ جرمنی تک پہنچ گئی تھی۔ 1963 سے 1954 تک وقفے سے کھدائی ہوتی رہی، کبھی ہوتی تھی کبھی رک جاتی تھی، لیکن اصل پیش رفت 1994 میں ہوئی جب کرسٹل کلاس سمیت وہ وہاں کھدائی کر رہے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اپنی کھدائی شروع کی تو اسے تقریباً 20 ٹن کے بلاک سے ملتے جلتے بڑے پتھر ملے جن پر اس وقت کے زبان سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب میرے دوستو، اس نے کچھ حساب کیا تو پتہ چلا کہ ان پتھروں کے وزن اور یہاں لائے جانے کے وقت کو دیکھتے ہوئے ایک پتھر کو تقریباً پہاڑ کی چوٹی تک لانے کے لیے کم سے کم 50 دن لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہزاروں سال پہلے ہمارے لیے ثبوت چھوڑے، اگر انہیں بنانے میں اتنی محنت کی گئی تو وہ بہت قیمتی ہوں گے۔ اب ہمارے جرمن ایکسپلورر نے سمجھ لیا تھا کہ یہ صرف تفریح کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اس کا ایک مقصد تھا۔ لیکن ہزاروں سال پہلے اس طرح کے ڈھانچے کو استعمال کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے پورے علاقے کی کھدائی میں ہلچل مچا دی تھی۔ اور اب اس جگہ کی پہلی رپورٹ آتی ہے، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جگہ 11,000 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ صرف آپ کو حیران نہیں کرے گا، یہ آپ کو چونکا دے گا۔ 11,000 سال پہلے انسان غاروں میں رہتے تھے، بولنے یا لکھنے سے قاصر تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ دنیا کی پہلی مشہور تہذیب سے 5,000 سال پرانی تھی۔ اب یہ قدیم انسان دن میں نہیں بلکہ رات کے وقت سیرس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیرس کیا ہے؟ سیرس، جسے ڈارک سٹار بھی کہا جاتا ہے، رات کے آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہے۔ یہ کینس میجر برج میں واقع ہے۔ یہ سیرس ایک بائنری ستارہ ہے جس میں ایک مرکزی ترتیب والے ستارے ہیں، سیرس اے، اور ایک سفید بونے ساتھی پر مشتمل ہے، سیرس بی۔ سیرس اے سورج سے تقریباً 2 گنا اور تقریباً 25 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ یہ زمین سے نسبتاً قریب ہے، تقریباً 8.6 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، جو اسے ہمارے نظام شمسی کے قریب ترین ستاروں میں سے ایک بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیویگیشن، افسانہ اور علم نجوم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب واپس سٹوری پر چلتے ہیں۔ اس ایکسپلورر نے کہا کہ جس دور میں یہ کام کیا گیا اس وقت کے انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے ممکن ہے جو وہاں کھڑا ہو وہ کسی ستارے سے آیا ہو۔ اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ ہم اس جگہ پر آئے ہیں
اور دوسرے ستاروں سے آنے والے لوگوں کو اس وقت زمین پر رہنے والے لوگوں کو نوٹ کیا اور ان کے مقامات کا نقشہ دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کیا ہے؟ اس جگہ کے ارد گرد کھدائی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ واحد ڈھانچہ نہیں بلکہ اور بھی ہیں جو زمین کے دباؤ کی بدلتی ہوئی پوزیشن کی وجہ سے درست راستوں پر جانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس چھوٹی سی چیز کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، یہ ہے سچ۔ انہوں نے محتاط انداز میں سیارس کی طرف ایک ڈھانچہ بنایا، لیکن زمین کے دباؤ نے سیارس کو ایک طرف دھکیل دیا، یعنی کہ زمین قدرے جھک گئی۔ اب انہوں نے اپنے لیے ایک نیا ڈھانچہ بنایا جس کا رخ ستاروں کی طرف تھا۔ زمین دباؤ کی طرف جھکنے لگی، پھر انہوں نے ایک اور نیا ڈھانچہ بنایا، لہذا ستاروں کی مسلسل پیروی کرنے کے لیے نئے ڈھانچے بنائے گئے۔ آخر ہزاروں سال پہلے کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ یہ ماورائے اراضی طور پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے غیر ملکیوں کو بتایا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے طور طریقے بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں بہت خاص چیز چھوڑی ہے۔ میں نے آپ کو ستارے کے نقشے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ ایک مخصوص ڈیٹا کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ستاروں کی شکل 26,000 سالوں میں دوبارہ ترتیب پاتی ہے، اور جب ہم نے اپنا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ یہ پتھر جسے واچر سٹون کہا جاتا ہے اس جگہ سے 1000 سال پہلے یہاں رکھا گیا تھا، جسے گوپگلی مندر کہا جاتا ہے۔ یہ مندر 12,000 سال پہلے بنایا گیا تھا اور واچر سٹون 13,000 سال پہلے یہاں رکھا گیا تھا۔ دراصل اس پتھر پر یہ لکھا تھا کہ ہماری زمین کیسے اپنے آپ کو بحال کرے گی، یعنی فطرت پر موجود ہر قسم کی زندگی کیسے پروان چڑھے گی، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ایک بڑا پتھر خلا سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پانی کی بہت اونچی لہریں ہر ایک کو ڈبو دیتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب سب کچھ مٹ جائے گا اور زندگی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب اس ٹیمپل میں جو کچھ ہوا وہاں سے اس سے بھی زیادہ اہم چیز نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ٹیمپل اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ارتقا نہیں رکھتے، ہمارے آباء و اجداد کسی اور ستارے سے آئے تھے اور ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہاں کی تہذیب ختم ہو گئی، تو زمین اپنے آپ کو بحال کرے گی۔ کچھ لوگ بچ گئے جنہوں نے دوبارہ شروع کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ستاروں کا نقشہ بنایا جو زمین کے مختلف کونوں سے ملتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں زمین کا ریسیٹ ہونا ناگزیر ہے، جو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن اس ریسیٹ میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا خلا سے آنے والا ایک بڑا پتھر، اور دوسرا زمین کی سطح پر پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہنگامہ۔ ان دو وجوہات کی بنا پر زمین سے زندگی کا صفایا کر دیا گیا، جس کے ثبوت 15,000 سال پرانے مقام سے ملے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کس چیز کو مانتے ہیں یا ان میں سے کسی کو نہیں مانتے۔ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔